مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم ایک آیت مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑھیں گے اور یقین جانیے اس آیت کے اندر ایک عجیب مکاشفہ ہے، ایک عجیب بھید ہے، ایک عجیب بات کی گئی ہے جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہوتی۔ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 6 آیت سے، میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ یہ بڑی عجیب بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ میں نے ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، یعنی ذبح کیا ہوا کھڑا دیکھا، یعنی زندہ دیکھا۔ ذبح کیا ہوا بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ آپ کروڑوں لاکھوں برے لے آئے، انہیں ذبح کریں، وہ پھر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، وہ پھر کبھی کھڑے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ذبح کیے ہوئے مرے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے لیے ایسا برہ قربان ہوا جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ جب وہ صلیب پر اپنی جان دے رہا تھا تو متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 50ویں آیت سے لکھا ہے، اس نے چلا کر جان دے دی اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ یعنی آج تک دنیا میں کبھی ایسی کوئی موت بتا دیں کہ جس کے مرنے پر ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، چٹانیں تڑک گئیں، قبریں کھل گئیں، زمین لرز گئی، کیونکہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، کوئی عام ذات نہیں تھی۔ جب اس کے مرنے پر مردے زندہ ہوئے تو دلیل وہاں پر کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ یہ جو جان دے رہا ہے، اس کے جان دینے کے وسیلے سے، اس کے مرنے کے وسیلے سے دنیا کو زندگی ملے گی، دنیا لعنتوں سے رہائی پائے گی۔ جب وہ مردے جی اٹھے تو اس میں مقدسین بھی تھے، ان میں کوئی نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور اسی عظیم قربانی کے بعد کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تیسرے دن وہ قبر اور موت اور جہنم اور ابلیس اور شیطان، اس کی طاقتوں، ناپاک قوتوں پر غلبہ پا کر قبر سے زندہ ہوا، اور آج بھی زندہ ہے۔ یہ برہ ذبح ہوا، یہ صلیب پر مرا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک برے کو، یعنی پہلے بکرے اور برے جتنے بھی قربان ہوتے تھے، جب ان کو ذبح کیا جاتا تھا، وہ اس میں کچھ سوختنی قربانیاں ہوتی تھی، وہ جب وہ جلا دی جاتی تھی تو وہ ختم ہو جاتی تھی، ان کا دھواں بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتی، اور اگر ذبح کر لی جاتی تو کئی قربانیاں کھا لی جاتی تھی۔ لیکن کبھی بھی کوئی برہ، بکرا، بچڑا جس کو ذبح کیا جاتا، یہ آیت عجیب ہے، گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ، اور ایک جو لفظ ہے اس کے اندر یکتائی ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی برہ نہیں آیا جو ذبح بھی کیا جائے اور کھڑا بھی ہو۔ آسمان پر بھی اس کی ڈیمنسٹریشن یہ ہے کہ وہ برہ ذبح کیا ہوا اور کھڑا دیکھا۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو توما نے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھ کے سوراخوں میں اور پسلی کے سوراخ میں انگلیاں ڈال کر نہ دیکھ لوں،
میں یقین نہیں کروں گا۔ تو جب یسوع مسیح ظاہر ہوئے 8ویں دن، جب یسوع مسیح نے سنا کہ میرا ایک شاگرد یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے دیکھے کہ میں ذبح کیا گیا ہوں، ذبح کیے ہوئے نشان میرے بدن پہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ توما پر ظاہر ہوا اور یسوع مسیح نے اپنے ذبح ہونے کے نشانات اسے دکھائے، اپنی محبت کے زخم دکھائے، اور جب وہ کہہ رہا تھا ہاں میری پسلی کے سوراخ میں انگلیاں ڈال کر دیکھ، ہاں میرے ہاتھوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈال کر دیکھ کہ میرے پاس تمہاری محبت کے، میرے پاس تمہاری پیار کے، تمہاری الفت کے زخم ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ زخم عام زخم نہیں ہے، یہ وہ زخم ہے جو محبت میں کھائے گئے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آج بھی وہ ان زخمی ہاتھوں سے اور ثابت کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ کے سوراخ ثابت کرتے ہیں میں ذبح ہوا، لیکن دیکھو میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ آج تک ایسا کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس لیے اس کی اس محبت کی قدر کیجیے، اس کے اس پیار کا شکریہ ادا کیجیے، رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کیجیے، گھٹنے ٹیک کر شکر گزاری کیجیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کہ جس نے ہمارے لیے اپنے بدن کو قربان کیا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ، آمین۔